لاسٹ ٹائم ہم نے کیا چیزیں ڈسکس کی تھیں، کیا پڑھا تھا؟ اسم مفعول پڑھ چکے تھے. آج ہم پڑھیں گے وہ ہے اسم ظرف. ظرف کیا ہوتا ہے؟ اور ایک جملہ سنا ہوگا کہ اس آدمی سے بات مت کرو، چھوڑ دو اسے، کیونکہ یہ کم ظرف ہے. یہ وہ کم ظرف کیسا ہوتا ہے؟ کیا اس کی پہچان ہوتی ہے؟ اردو میں بات کرتے ہیں، اور عربی گرامر مشکل ہے، تھوڑی دیر کچھ سٹاپ کرتے ہیں. تو اردو گرامر میں ہم گرامر کی اردو میں بولتے ہیں نا، گرامر اور مشکل ہے. کم ظرف ہے یہ، اس کا ظرف چھوٹا ہے، کم ظرف ہے. کم ظرف کیا ہے؟ کون سا آدمی ہوتا ہے وہ؟ نصیر صاحب، جس کا ظرف کم ہو. سمپل سی بات ہے. یہ بھی سوال ہے کہ پوچھنے والا کوئی. ہاں جی، ایٹیٹیوڈ. اب آپ نے تو اور مشکل کر دیا اس کو. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ آسان الفاظ میں بیان ہو، تو آپ میں مشکل. سمجھنے کا انداز ہو، کسی کو اچھا سمجھنے کا. آپ کو ریٹرن لیول کا نہ دے. ایک برابری ہوتی ہے نا گیو اینڈ ٹیک کی، وہ آپ کو ریٹرن نہ دے ویسا. جی کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سوچ. اور کہتے ہیں کہ چھوٹی سوچ اور پاؤں کی موچ آگے نہیں بڑھنے دیتی انسان کو. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے؟ چھوٹی سوچ اور پاؤں کی موچ آگے نہیں بڑھنے دیتی، اور کبھی نہیں بڑھ سکتا آدمی جب اس کی تھنکنگ نہیں ہوگی. سوچ بدلنے سے زندگی بدلتی ہے. سنیں محاورہ یہ، سوچ بدلنے سے زندگی بدل جاتی ہے. وہ جانتے ہیں اس کمہار کو جو کچھ مٹی سے بنا رہا تھا، اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کیا بنا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے چلم بنا رہا ہوں. اللہ کے بندے، چلم بنا رہے ہیں آپ؟ چلم جانتے ہیں نا، حکے والے. تو بعض بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ چلم کیا بلا ہوتی ہے، پتہ نہیں پشتو کا لفظ ہے یہ کیا ہے. تو چلم بنا رہے ہیں آپ، تو اللہ کے بندے کو ایسا کام کریں کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. تو کیا کرو؟ آپ سراہی بنا لیں. پانی ٹھنڈا ہوگا، لوگ پئیں گے. تو پھر کہتا ہے اس نے سراہی بنانا شروع کی، اسی مٹی سے دوبارہ سراہی بنانا شروع کر دی. پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ مٹی سے آواز آئی کیا پہلے کچھ اور بنانے جا رہے تھے، اب کچھ اور بنانے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میری سوچ بدل گئی ہے. چلیں بولتی نہیں، مٹی کہتی سوچ تو تمہاری بدلی لیکن میری زندگی بدل گئی ہے. خود بھی ٹھنڈا رہوں گی، دوسروں کو بھی ٹھنڈا رکھوں گی. اور اگر چلم بناتی تو خود بھی جلتی، دوسروں کو بھی جلاتی. تو سوچ بدلنے سے زندگی بدل جاتی ہے. آج ہماری سوچ بدل جائے تو ہم کہیں انی وجہت وجہی للذی، ہم متوجہ ہو گئے. وجہت وجہی للذی، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. تو سوچ بدلی تو زندگی بدل جائے گی. تو ایسا ہی ہے کم ظرف، چھوٹی ظرف والا. تو ظرف کی ہم بات کرتے ہیں، یہ اردو گرامر کی بات کرتے ہیں. عربی گرامر کو تھوڑی دیر کے لیے ہم سٹاپ کرتے ہیں. اردو گرامر میں اسم ظرف استعمال ہوتا ہے، اور پھر اسی ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ظرف مکان، جو آگے پیچھے کر لیں فرق نہیں ہے. دوسرا ہے ظرف مکان، اور ایک زمان، جگہ. وہ جگہ جہاں پہ کام ہو رہا ہو، اور وہ زمانہ جس وقت کام ہو رہا ہو. تو جب ہم اس کو بناتے ہیں، اب عربی گرامر کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. یہ ثلاثی مجرد آپ لوگوں نے پڑھا ہے. ثلاثی مجرد سے جب ہم ظرف بنائیں گے، اسم ظرف، تو اس کے دو وزن ہوں گے. ایک ہے مفعل اور دوسرا ہے مفعل. مفعل اور مفعل میں کیا فرق آ رہا ہے؟ ثلاثی مجرد میں ایسا فعل جس کا عین کلمہ پیش ہو، اس پر یا زبر ہو،
اس کا وزن آ جائے گا مفعلن. کیا آئے گا؟ مفعلن. اب ہم لیتے ہیں پہلی مثال، جیسے چلے ناصرہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. ناصرہ ینصرو. اب اس میں عین کلمہ کون سا ہے؟ صاد. عین کلمہ کے اوپر پیش ہے، تو ہم نے اس کا وزن یہ بنائیں گے. ناصرہ ینصرو سے کیا بنے گا؟ منصرن. اب اسی طریقے سے ہم بنائیں ناصرہ ینصرو، اور ایک وزن اور لیتے ہیں ضربہ یضربو سے. ضربہ یضربو سے بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ مضربن. چلیں ایک اور دفعہ دیکھ لیں. ذبح انی اذبحک فانظر ماذا تری. اذبحک. ذبح کیا آئے گا؟ یذبح. یذبح. یذبح کون سا ہے؟ نہ، باب دیکھیں پہلے کون سا ہے. ذبح یذبح. فتح یفتح. تو بنائیں اس سے. اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم مذبحن. اردو میں کہتے ہیں مذبح خانہ. اردو بات کر رہا ہوں میں. مذبح. مذبحن کا مطلب کیا ہے؟ سلاٹر ہاؤس. اردو میں ہم کہتے ہیں نا مذبحن، مذبح خانہ. تو یہ ہے مذبحن اردو میں. اب دیکھیں لفظ کون سا ہے؟ عربک ورڈ ہے، اردو میں یوز ہوا. اردو میں عربی، فارسی، ہندی اور سنسکرت، یہ زبانوں کا ایک ملغوبہ ہے. بہت ساری زبانیں آپ کو مل جائیں گی. لشکری زبان. بات واضح ہو رہی ہے؟ فاتح یفتح سے مفتح. اب بنائیں وہ جس میں عین کلمہ کے نیچے زیر آ جائے. عین کلمہ کے نیچے زیر آ جائے. حسب. حاسب یحسب. حاسب یحسب. سامع یسمع. کیا بنے گا اس سے؟ سامع یسمع. حاسبہ سے ہم کہنا دیں حاسبہ یحسب. محسابن. اب ایک اور لیتے ہیں، بڑا عام لفظ ہے، پچھلے دنوں بہت استعمال ہوا ہے. جلسہ یجلسو. کیا؟ مجلسن. مجلس بیٹھنے کی جگہ. بیٹھنے کی جگہ. قعدہ. قعدہ. قعدہ کیا بنتا ہے اس سے؟ مقعدن. کاتبہ یکتب. مکتب کیا ہوتا ہے؟ جس پہ رکھ کے لکھنے کی جگہ. ابھی تو میرے خیال اس کی ضرورت نہیں. مکتبن. کاتبہ. نازل ینزل. ویری گڈ. نازل منزل، اترنے کی جگہ جہاں پہ ہم نے پہنچنا ہے، ٹارگٹ. نازل ینزل. شارق یشرق. شارق. شارق یشرق. سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرقن. اب اس لیے غرب یغرب. مغربن. مشرقن. مغربن. منزلن اور مجلسن. ساجدہ یسجد. اب جو مسجدن ہے، جیم کے نیچے زیر آیا ہے، یہ خلاف قیاس ہے، یہ قاعدے سے ہٹ کے چیز ہے. کبھی کبھی ہر چیز رول کے مطابق نہیں ہوتی، کبھی اس سے ہٹ بھی جاتی چیزیں، استثنائی صورت ہے. قرآن میں لفظ مسجد استعمال ہوا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی.
مسجد تو وہاں پر ساجدہ یسجد تو مسجدن ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی گرامر میں خلاف قیاس بھی ہوتا ہے، تو یہ قاعدے سے ہٹ کے یہ کیا ہے الفاظ ہوتا ہے ایسا۔ یہاں تک بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ تھے اسم ظرف جو آج ہم نے چیزیں پڑھی ہیں۔ اور ابھی گرامر میں آپ فارسی سوری مکان ہے کے سارے ظرف زمان ہے، ظرف مکان ہے، ہم نے ایگزامپل سارے مکان کی دی ہے، جی جی اب زمان کریں گے۔ زمان۔ اب مکان کی ایک اور چیز ہے، خرجا یخرج، جی اونچی بولیں، خرجا یخرج، وزن دیکھیں وہی آئے گا، مخرجن، خرجا یخرج سے مخرجن، جمع کیا ہے اس کی؟ مخارجن۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ، جس جگہ سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، مخارج۔ تجوید میں دو چیزیں ہیں، دو ہی چیزوں کے اوپر ساری کی ساری گفتگو ہے، جتنی بھی ڈیٹیل تجوید کی ہے صرف دو چیزیں اس کے پیچھے ہیں۔ کون سی؟ نمبر 1 مخارج، نمبر 2 صفات، حروف کی صفات، کہاں سے حروف کو نکالنا ہے اور صفات کیا ہے اس کی، موٹا ہے باریک ہے، قلقلہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اخفاء کرنا ہے ادغام کرنا ہے، ٹھیک ہے اقلاب کرنا ہے، یہ ساری کی ساری اس کی صفات ہیں، اسی پہ ساری بحث اس کی ہے۔ دو چیزیں صحیح ہو جائے آپ کی تجوید ٹھیک ہوگی، نمبر 1 تجوید اور مخارج، اور دوسرا کیا ہے؟ صفات، حروف کی صفات۔ سر کتاب دکھائیں ذرا۔ اچھا ایک اور چیز ہے، جب ہم پیتے ہیں شاربہ شاربہ یشربو، شاربہ یشربو، قد علم کل اناس مشربہم، مشربن، مشربن کیا ہے؟ جمع کیا ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، مشرب کی جمع مشارب۔ طالع یطلع سے آج مطلع صاف ہے، مطلعن۔ اچھا مطعم کسے کہتے ہیں؟ کھانے کی جگہ، طعام یطعم، طعام یطعم کیا مطلب؟ کھانا، جی کھانے کی جگہ کو کہتے ہیں نا، کھانے کی دکان ہو، ڈائننگ روم، جہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، ان پہ بھی لکھا ہوتا ہے نا کھانے والی جو ہوٹلیں وغیرہ، جی جہاں پر کیا کہتے ہیں بیٹھ کے کھانے کی جگہ، ریسٹورینٹ، مطعم لکھا جاتا ہے وہاں پہ، کھانے کی جگہ۔ اچھا یہ کھانے کی جگہ ہے۔ ایک اور چیز، طبخ یطبخ، طبخ یطبخ، دوبارہ بولیے، آپ پڑھیے ڈاکٹر صاحب۔ قاری صاحب نہیں ہے، ڈنڈی مار لیں کوئی بات نہیں ہے، میں وہی سننا چاہ رہا ہوں کہ نہ تو قلقلہ طا کا نکل رہا ہے، نہ خا کی آواز آ رہی ہے، یطبخو خود ہی نکلوائیں گے آگے، آ جائیں کھانا پکانے کو کہتے ہیں، جی۔ طبخہ کیا کرنا تھا؟ پکانا، اور اسی سے کیا بنے گا؟ مطبخن کسے کہتے ہیں؟ پکانے کی کوشش، کھانے کو کچن۔ تو طبخ یطبخ سے کیا بنے گا اسم ظرف؟ مطبخن، جس جگہ پہ آپ کھانا بناتے ہیں، کچن۔ کتنے الفاظ آ رہے ہیں؟ مطبخن، مطعمن اور مشربن۔ اور یہ تو تھا ثلاثی مجرد۔ اب اگر ثلاثی مزید فی کی ہم بات کرتے ہیں، ثلاثی مزید فی میں اسم مفعول کیسے بنتا ہے؟
ثلاثی مزید فی میں اسم مفعول کیسے بنتا ہے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جاہدہ یجاہدو، اس سے بنائے اسم فاعل پہلے. جاہدہ یجاہدو اسم فاعل کیسے بنے گا؟ مجاہدن. قاتل یقاتل مقاتلون، یہ کیا بن جائے گا؟ اور مفعول کیسے بنے گا؟ یہ تو ہم نے کیا تھا کہ عین کلمہ کے اوپر کیا کر دیا؟ زیر لگا دیا. اسم مفعول میں علامات مضارع کو ہٹا کے میم کے اوپر پیش لگائیں گے، مضموم میم کر دیں گے، اور آخر سے پہلے والے کو اسم مفعول میں زبر دیں گے اگر زبر نہیں ہے تو، اور اگر زبر موجود ہے تو ٹھیک ہے. قاتل یقاتل مقاتلن، کیا بنے گا؟ قاتل یقاتل سے مقاتلن. اور ایک اور لفظ بنائیں آپ اس سے، بلغ یبلغ مبلغن. جو اسم مفعول ہے ثلاثی مزید فی کا، وہی اسم ظرف ہے ثلاثی مزید فی کا. ابھی ہم نے ثلاثی مجرد کے وزن پڑھے دو، مفعلون اور مفعلون. مفعلون اور مفعلون کس کا وزن ہے؟ یہ ثلاثی مجرد کا. اور جب ثلاثی مزید فی سے ہم اسم ظرف بنائیں گے تو جو اسم مفعول کا وزن ہے وہی اس کا وزن ہے، وہی چیز ہے، وہی اسم ظرف ہے. کس میں زیر آ رہی ہے؟ یہ تو اسم فاعل ہے نا. اسم فاعل میں زیر آئے گی. ثلاثی مزید فی میں جب اسم فاعل بنائیں گے تو عین کلمہ کے نیچے زیر آئے گی، اگر زیر نہیں ہے تو. انصرف ینصرف سے منصرفن، یہ کیا ہے؟ اسم فاعل مفعول ہے. منصرفن اور منصرفن یہ کیا؟ مفعول ہے اور ظرف بھی ہے. اسم ظرف اور اسم مفعول ثلاثی مزید فی کا ایک جیسا. اکرم یکرم سے بنائیں، اسم فاعل پہلے بنائیں. اکرم یکرم سے مکرمون، یہ کیا بن گیا؟ اسم فاعل. اور مفعول بنائیں مکرمون، اور اسم ظرف بنائیں مکرمون. ناظر ینظر، ناظر ینظر، ناظرون. اور جب اسے بنائیں گے ناظر ینظر سے بنائیں گے اسم ظرف. آج کا منظر بڑا حسین ہے، اردو کی بات کرو. ناظر ینظر سے کیا بنے گا؟ ینظر سے منظرون. اور اسی کے اسم فاعل جب بنائیں گے ناظرون فاعلون، کیونکہ ثلاثی مجرد ہے یہ. اور ایک ہے انذر ینذر، انذار. انذار کا مطلب ڈرانا. نذیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا. اور جو ڈرانے والا ہے، جب لفظ نذیر آئے گا نا، ایک یاد رکھیے گا، یہ جو لفظ نذیر ہے نا، اور اس کا مصدر جو ہے انذار ہے، ڈرانا. اور اس ڈرانے کے پیچھے جو ایک چیز ہوتی ہے نا، وہ محبت ہے. اس فرد کو آپ سے انتہائی محبت ہے جو آپ کو ڈرا رہا ہے. جب یہ لفظ یوز ہوتا ہے انذار، نذیر، انی لکم نذیر مبین، رسولوں نے کہا میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے. پیار سے، جی پیار سے. اور اس کے پیچھے پیار، محبت، یہ چیز ہے تو اس کو ڈرایا جاتا ہے. نذیر اللہ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، لیکن جب اللہ کسی کو ڈرا رہے ہوتے ہیں اپنے عذاب سے تو کیا وجہ ہے؟ بندوں سے محبت ہے. وہ دشمنی نہیں ہوتی ہے، وہ محبت ہوتی ہے.
تو ماں بچے کو اگر ڈرا رہی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے محبت ہوتی ہے. اور حکم کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ حکم ایک آرڈر ہے، ایسا ہی ہے. لیکن جب اللہ اس کے رسول کی بات آئے گی تو حکم ایک رحمت ہے. حکم رحمت ہے. ماں کا جب آرڈر ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ ویسے اللہ کا آرڈر ہمیں کیسے سمجھاتا ہے، حکم کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ ماں کی بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں. ماں بچے کو بولتی ہے یہ کام نہیں کرو، مثلا گھر میں ہے، کام کر رہے ہیں، چولہا جل رہا ہے، بچہ کھڑا ہوا ہے، چلتے کچن میں گیا، ادھر وہ واشنگ مشین میں کپڑے بھی دھو رہی ہے، ایک دوسرے کام بھی کرنا پڑتے ہیں، ملٹیپل کام کرنا پڑتے ہیں. تو وہ یہ کر رہی ہے اور بچے پہ نظر بھی ہے. تو بچہ کہاں پہلے کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے آگے بڑھ رہا ہے، کھیلا اچھا ابھی رک جا رہا، لیکن اتنے میں کام بھی ہو رہا ہے، کپڑے بھی نچوڑے جا رہے ہیں. پھر بچہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو ڈانٹا، ادھر آؤ، نہیں سنا اس نے، تھوڑا سا اور آگے بڑھا تو وہ سختی سے اس کو بولا، نہیں مانا وہ. پھر کیا ہوا؟ وہ کام وہیں چھوڑا، کیا کیا؟ چاٹا. اور اتنی اس کے اندر پاور ہوتی ہے کہ بچہ کو چاٹا مارا، رو پڑا تو ایک اور مارا. اچھا رو کے دکھا رہا ہے، اگر نہیں رویا تو پھر مارا. اچھا روتا بھی نہیں ہے، اتنا ڈھیٹ ہو گیا، پھر اور مارا. اور اگر اسی میں کہہ دیا کہ ارے نہیں کچھ نہ کہو بچے کو. ویسے انسانی فطرت ہے، نو کو پروسیس نہیں کرتا. یہ انسانی دماغ جو ہے نا یہ نو کو نہیں مانتا. اور آپ سوچیں تھوڑا بچپنا یاد کریں اپنا ذرا، جب ابو سے پٹائی ہو رہی تھی، امی نے وہیں سے بولا نہیں مارے بچہ، نہیں مارے، تو اس کا مطلب تھا اور مارو. وہ چھوڑتے نہیں تھے، وہ اور مارتے تھے. ارے نہیں مارے بچہ، وہ اور مارتے تھے. اس کا مطلب ہے نو کو نہیں مانتے تھے، نو کا پروسیس ہی نہیں ہوتا. یہ بچہ بھی ایسے کرتا، ادھر نہیں جانا اور وہیں جائے گا. یہاں نہیں تھوکنا پان، وہیں تھوکا ہوگا. آپ دیکھ لیں سیڑھی چڑھتی ہیں تو فاتر میں جاتے ہیں، جگہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، لکھا ہے تھوکنا نہیں ہے، وہیں پہ تھوکا جا رہا ہوتا ہے، پورا ڈھیر لگا ہوتا ہے، وہیں پہ پی پھینکی ہوتی ہے. تو بات کیا تھی؟ بچے کو چانٹا لگا ایک، اس کے پیچھے کیا تھی؟ دشمنی تھی؟ پیار تھی. اس کے پیچھے محبت تھی. محبت اور پیار کی وجہ سے. اور اب بتائیے حکم کیا تھا؟ وہ آج سمجھ میں آتا نا جب ماں نہیں ہے، تب سمجھ آتا ہے نا جب آدمی خود ماں بن رہی ہوتی ہے یا پھر باپ بن رہا، پھر پتہ چلتا نا کہ حکم کیا تھا. وہ ہمارے لیے رحمت تھا یا نہیں تھا. وہ حکم ایک رحمت ہوتا. اب یہی حکم اللہ کا دیکھ لیں، اس کے پیچھے محبت ہے، اس کے پیچھے رحمت ہے. ایسا نہیں ہے، ظلم نہیں ہے. ہم سمجھ رہے تھے ظلم کیا جا رہا ہے. ویسے تو کسی جگہ پر کوئی کام کرنے کی جگہ، وہ زمانی ہو یا مکانی ہو، جس پہ کام ہوا ہو، زمانے میں کام ہوا ہو، جیسے مشرق مغرب طلوع ہونے کی جگہ کی بات آ رہی ہے، اور مکان کی بات آ رہی ہوتی ہے، جیسے ہم منزلن ہے، اترنے کی جگہ. یہ ظرف مکان میں آتا ہے. ظرف زمان میں آتا ہے جس میں زمانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، وقت کی بات ہو رہی ہوتی ہے. منظر جیسے ہے نا، منظر کیا ہے؟ یہ ناظرہ ینظرو. اب ایک لفظ ایک ہے مزار. لفظ مزار کا مطلب کیا ہے؟ جائے زیارت، دیکھنے کی جگہ. جی ظرف زمان کیا ہے؟ پہلے تو اس کی ڈیفینیشن دیکھیں کہ ہے کہ چیز اس کے اندر کیا ہے. ظرف زمان زمانے کی جب بات ہوتی، جس زمانے میں کام ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے جگہ کے اعتبار سے ہوتا ہے اور ایک ہے مکان کے اعتبار سے بات ہوتی ہے کہ کون سی جگہ اور زمانے کی بات ہو رہی ہے. دونوں چیزیں اس کے اندر ہے. اس کی مثالیں بھی اس کے اندر موجود ہیں، آپ پڑھیے گا تو یہ آپ کو سمجھا بھی دیں گے بریک میں جب چائے پی رہی ہوں گے اس وقت. اب جیسے جو مطبخ ہے، مطعم ہے، یہ کیا ہے؟ مکان ہے. مطلع، مشرق، مغرب.